کہ حکومت مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے. حکومت جب چاہتی ہے, جس کا چاہتی ہے بلڈوزر سے مکان گرا دیتی ہے, جس کا چاہتی ہے, جس مسجد کو چاہتی گرا دیتی ہے, جس مکان کو چاہتی گرا دیتی ہے, کبھی مدرسوں کو گرا دیتی ہے. نوجوان ہمارے لڑکوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈھونڈ دیا جاتا ہے. کسی نوجوان کو اکیلے تنہائی میں پا کر بھیڑ اکٹھی ہو کر معاملہ کر کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے. نہیں کھلا, دیر تک انتظار کرتے رہے, نہیں کھلا. یہودیوں میں کا ایک آدمی دیوار کود کر گھر کے اندر گیا, پورے گھر کو دیکھ لیا. پورے گھر کو دیکھنے کے باوجود عیسیٰ نہیں ہاتھ آئے, گھر میں عیسیٰ نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچانا تھا, اپنے فرشتوں کو بھیج کر حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا. اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمان پر زندہ ہیں. اخیر زمانے میں بیت المقدس میں اتر کر کے آئیں گے, آسمان سے اللہ انہیں بھیجیں گے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق, امت محمدیہ کے دین کے مطابق, دین اسلام کے مطابق پوری دنیا میں دین کو نافذ کریں گے. یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. میں تو صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا, ورنہ یہودیوں نے پوری پلاننگ کر رکھی تھی ان کو قتل کر دیا. سب انتظام تھا کہ گرفتار کر کے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیں گے, لٹکا دیں گے, قتل کر دیا جائے گا. نبی کو جو قوم قتل کرے تو اس سے زیادہ اور پریشانی اور تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ اس قدر تکلیفیں دی گئی. ان 4 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, کہا کہ اے نبی 100% دین پر قائم رہیے, آپ کے پیر میں لغزش نہیں آنی چاہیے, ایک رتی کے برابر نہ دین میں کوئی کمی ہونی چاہیے, نہ دین میں کوئی زیادتی ہونی چاہیے. اگر 100% دین پر آپ قائم رہے, پورا مکہ آپ کے مخالف ہوگا, پورا عرب آپ کے مخالف ہو جائے گا. آپ دین کی دعوت دیں گے, دین کی دعوت دیتے ہی زمین دشمن ہو جائے گی, آسمان دشمن ہو جائے گا. آپ کی حمایت کرنے والے انگلیوں پر گنے جانے کے لائق چند ہوں گے. کثرت دوسری طرف ہوگی, تو پسند دوسری طرف ہوگا, ہتھیار دوسری طرف ہوں گے. لیکن ہمارا وعدہ ہے کہ 100% دین پر مضبوط رہیں گے تو کوئی آپ کا بال بیٹا نہیں کر پائے گا. آپ کو ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو 4 انبیاء کو مصیبتیں پہنچائی گئی ہیں. آج میں نے یہ تذکرہ اس لیے چھیڑا ہے کہ آج ہماری مسلم قوم پریشان ہے کہ حکومت مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے. حکومت جب چاہتی ہے, جس کا چاہتی ہے بلڈوزر سے مکان گرا دیتی ہے, جس کا چاہتی ہے, جس مسجد کو چاہتی گرا دیتی ہے, جس مکان کو چاہتی گرا دیتی ہے, کبھی مدرسوں کو گرا دیتی ہے. نوجوان ہمارے لڑکوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈھونڈ دیا جاتا ہے. کسی نوجوان کو اکیلے تنہائی میں پا کر بھیڑ اکٹھی ہو کر معاملہ کر کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے, موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. تمام مصیبتیں آ رہی ہیں, لیکن ان مصیبتوں کے وقت میں اللہ کے نبی کو جو حکم دیا گیا ہے کہ 100% دین کو مضبوطی سے پکڑے رہیں. اگر پکڑے رہیں گے اللہ کی مدد آئے گی, اور قوم جو ظالم ہے وہ ظالم خود ہلاک اور برباد ہو کر کے رہ جائیں گے. اس زمانے میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ دین کے ایک ایک حکم کو معلوم کر کے ہم اسے اپنی زندگی میں اتاریں. لیکن افسوس تو یہ ہے, ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے 1990-91 میں ہم مراد آباد میں پڑھتے تھے, چھوٹے سے بچے تھے, داڑھی واڑی بھی کچھ نہیں تھی. یہ وہ دور ہے ملائم سنگھ کی حکومت تھی یو پی میں, اور اتراکھنڈ بھی الگ نہیں بنا تھا, پورا یو پی تھا. ملائم سنگھ کی حکومت تھی, اڈوانی تھی, کار سیوا لے کر کے نکلے تھے. ایودھیا میں گولی چلی, مراد آباد میں دنگا ہو گیا, فساد ہو گیا, کرفیو لگ گیا. ہم مراد آباد کے مدرسے میں تھے. ہم نے اس وقت میں دیکھا مدرسے کی مسجد جس میں عام دنوں میں طلبہ کے علاوہ بستی کے محلے کے مشکل سے 2 صف کے برابر آدمی ہوتے تھے اور مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ. لیکن کرفیو لگا, پورا محلہ مسجد میں ٹوٹ پڑا. فجر کی نماز میں ہم دیکھتے تھے کہ طلبہ کو جگہ نہیں ملتی تھی. محلے کے لوگ مدرسے میں رہنے والے بچوں سے پہلے صفوں کو بھر لیا کرتے تھے. مصیبت آتی تھی, اللہ کی طرف رجوع ہوتا تھا, اللہ کی طرف لو لگاتے تھے, اللہ کے سامنے روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے, سجدوں میں پڑھتے تھے, اللہ کی مدد آتی تھی. رونا اس بات کا ہے, ہم نے اپنی تھوڑی سی عمر میں 30-32 سال پہلے کی بات میں بتلا رہا ہوں, اس زمانے میں ہم نے دیکھ لیا تمام تر مصیبتیں آ رہی ہیں. ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا, بتانا اور ذرا غور کرنا کہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, نہیں بڑھ رہی.
نوجوان پڑھ رہے ہیں موبائل میں، اور موبائل میں اگر دیکھتے ہیں کہ کسی مسلم نوجوان کو پکڑ کر لٹھ مار مار کر کے ہلاک کر دیا گیا، ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھ کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں، قسمیں دیتے ہیں کہ ایمان کی قسم ہے رکنا نہیں چاہیے، شیئر کیجئے۔ کیا شیئر کر لینے سے اللہ کی مدد آ جائے گی؟ ایک مسلمان پٹ رہا، آپ اس کے ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ذلیل کر رہے ہیں، اس سے اللہ کی مدد آئے گی؟ جوانوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایمانی غیرت تو تقاضا تو یہ تھا، آپ کے اندر شرم اگر تھی اور دل میں کچھ حیا تھی تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہی کہ جس میں کسی نوجوان کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی مسجد کو گرایا جا رہا ہے، کسی مدرسے کو گرایا جا رہا ہے، کہیں گولیاں چل رہی ہیں، پولیس گولیاں چلا رہی ہے، مسلمان گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا ویڈیو کو بند کیا جاتا، مسجد میں جاتے، اللہ سے توبہ کرتے کہ اللہ اب تیری ناراضی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم آئندہ توبہ کرتے ہیں، تیرے کسی حکم کو توڑیں گے نہیں، اللہ تو فرشتوں کو نازل کر دے، تو مدد دے دے، اور تیری نصرت کب آئے گی؟ اللہ ہماری نصرت فرما، مدد فرما، ہم نہتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ایسا کرتے، مسجدوں میں جانے سے کون روکتا ہے؟ اور نوجوانوں میں ایک چیز اور ہے، لیڈروں کو گالی دیں گے، تنظیموں کو گالی دیں گے کہ فلاں تنظیم کچھ نہیں کرتی، فلاں لیڈر کچھ نہیں کرتا، تمہارے جو کرنے کا کام ہے تم تو کر لو، تم سے تو کوئی منع نہیں کرتا، تم سے نماز پڑھنے سے کس نے منع کیا؟ مسجدوں کو بھرنے سے کس نے منع کیا؟ اللہ کے سامنے رونے سے کس نے منع کیا؟ قسم خدا کی جوانوں، ایک مرتبہ آنسو بہا کے اللہ کے سامنے دیکھ لو، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے نہیں آتی ہے؟ حکومتیں برباد اور تہس نہس ہو گئی ہیں، تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیجئے اور پڑھ لیجئے، جو ظالم حکومت تھی، جب اللہ کے سامنے لوگ روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، اور اللہ کے عرش کے اندر حرکت آئی ہے اور عرش ہل گیا ہے، تو اس وقت میں اللہ کی مدد آئی ہے اور ظالموں کو دنیا سے صاف کر دیا گیا ہے۔ کم سے کم اللہ کے سامنے روتے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کبھی اللہ کی مدد فوج کے اوپر موقوف نہیں رہی، اللہ کی مدد فوج کی بنیاد پر بلبوتے پر نہیں آتی، اللہ کی مدد دولت کی بنیاد پر نہیں آتی، اللہ کی مدد کثرت اور تعداد اور بھیڑ بھاڑ کے بلبوتے پر نہیں آتی، اللہ کی مدد ووٹوں کے زیادہ ہونے پر نہیں آتی، سیٹوں کے زیادہ ہونے پر نہیں آتی، اللہ کی مدد مال و دولت پر بھی نہیں آتی، اللہ کی مدد 100% دین پر عمل کرنے پر آتی ہے۔ آپ نے غزوہ بدر کا واقعہ سنا ہے، بہت مرتبہ سنا ہوگا، میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں، 313 مسلمان تھے، یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ان سے تفصیلات پوچھتے رہیے گا غزوہ بدر کی، جمعے میں امام صاحب سے پوچھ لیجیے گا، ان سے کہیے گا بیان کرتے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر ہوا ہے، روزے کی حالت میں رمضان کی 17 تاریخ کو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، 313 مسلمان تھے، اور شاید آپ کو معلوم ہو 313 خالی ہاتھ تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، 313 کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، 8 تلواریں 313 میں، 305 خالی ہاتھ، کیا تعداد ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کہاں ہتھیار ہیں؟ لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا جسے زرہ کہتے ہیں، لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا، پرانے کہیں میوزیم کو آپ دیکھیں دلی وغیرہ میں، تو پرانے میوزیم میں جب تلوار کی جنگ ہوا کرتی تھی، تلوار کی دھار سے بچنے کے لیے لوہے کا لباس، لوہے کی قمیص پہن لیا کرتے تھے، اسے زرہ کہا کرتے تھے، صرف 6 زرہیں تھیں، یعنی دشمن اگر تلوار لے کر کے مسلمانوں کو تلوار کی دھار پر رکھے تو ننگے بدن تھے، ان کی دھار سے، تلوار کی دھار سے بچانے والی کوئی چیز نہیں تھی، صرف 6 مسلمان لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھے، 6 زرہیں تھیں، 6 زرہوں سے زیادہ کچھ نہیں تھا، اور صرف 8 تلواریں تھیں، کیا تھا؟ خالی ہاتھ تھے، میدان میں کھڑے ہیں، خالی ہاتھ تھے، میدان میں کھڑے، لیکن 100% دین پر عمل کرنے والے تھے، جنگ کی حالت میں بھی نماز کو چھوڑنے والے نہیں تھے، سجدے میں کھڑ جاتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، 100% دین پر عمل کرنے والے۔ معلوم ہے پھر کیا ہوا؟ سامنے 950 کفار تھے، 950 کفار، اور نیچے سے اوپر تک لوہے میں ڈوبے ہوئے، تیر ان کے پاس، بھالے ان کے پاس، نیزے ان کے پاس، تلواریں ان کے پاس، لوہے کا لباس ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس، اونٹ ان کے پاس، سواری کا انتظام، ہر چیز کا انتظام تھا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، توپ کفن کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ تھے، مال بھی تھا، کثرت بھی تھی، سب کچھ تھا، 950 تھے، ادھر 313 تھے، لیکن معلوم ہے کس کو فتح ہوئی؟ 313 کو فتح ہوئی، 313 نے میدان مار لیا، کیسے مارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اطلاع دے دی تھی، 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا،
یہ کفار 950 یہ میدان میں کھڑے کیا کر لیں گے؟ اس وقت میں ایئر فورس نہیں تھی، ہوائی فوج نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہوائی جہاز سے بم برسائیں گے، لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خفیہ بٹالین تھی، ایئر فورس تھا، انہوں نے اوپر سے پتھروں کی بارش کی، سارے کے سارے دانت کھٹے ہو گئے، حال خراب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 1000 فرشتوں سے نہیں، پوچھئے علماء سے، دوسری آیت میں فرمایا 3000 ایسے فرشتے بھیجوں گا کہ جن کے کندھوں پر فوجی بلے لگے ہوئے ہوں گے، جیسے کمانڈروں کے کندھوں پر اور ان کی شرٹ پر بلے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا ہے مصومین، جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کہ نشانیاں اور علامتیں لگی ہوئی ہوں گی، ان کو بلہ ہی کہا جاتا ہے، اسے دیکھ کر رینک کا پتہ چلتا ہے کہ افسر کس رینک کا ہے، وہ تمام چیزیں لگی ہوئی ہوں گی کہ 3000 فرشتے بھیجوں گا۔ بیچ میں مسلمانوں کو اطلاع مل گئی کہ 950 کفار تو ہیں ہی، ایک قبیلہ کفار کا اور آنے والا ہے، ان کی اور مدد آنے والی ہے، 950 سے زیادہ ہو جائیں گے اور تعداد بڑھ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، میرے پاس بھی فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی 30 آیت میں بتایا گیا 5000 فرشتوں کو بھیجوں گا، اور واقعی اتر کر کے آئے، فرشتے میدان میں اترے، تلواریں مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، آخر 70 کفار کی گردنیں کاٹ دی گئی، کس نے کاٹی؟ 70 کو گرفتار کیا، کس نے کیا؟ 60 تلواروں سے کام ہو جاتا نہیں، اللہ کی مدد آئی۔ صحابہ کرام جو بدر میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں کہ جب لڑائی شروع ہوئی ہم آگے بڑھتے تھے تلوار اٹھا کر، اور سامنے دشمن ہوتا تھا، کوئی کافر قریب میں ہوتا تھا، تلوار ہم چلاتے تھے، اس کی گردن تک اب تک تلوار نہیں پہنچتی تھی، اور ہماری تلوار اس کی گردن سے ٹچ نہیں ہوتی تھی، اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ تلوار کے گردن تک پہنچنے سے پہلے ہی گردن کٹ کر کے نیچے گر گئی۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ گردن نیچے کٹ کر کے کیسے گری۔ وہی بٹالین کام کر رہی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج رکھی تھی۔ اللہ کی نصرت آئی، 100% دین پر عمل کرنے سے نصرت آتی ہے۔ جب تک دین پر نہیں آؤ گے، نوجوانوں سے خاص طور سے کہتا ہوں، تب تک اللہ کی مدد نہیں ہے۔ چھوڑ دو یہ ویڈیو شیئر کرنا اور ویڈیو بنانا، کہاں فیس بک کے چکر میں پڑ گئے، کہاں کس چیز کے چکر میں۔ اور نوجوان میرے بھائی کیسی کیسی لتوں میں مبتلا ہیں، لڑکے ہیں لڑکیوں سے رابطے میں ہیں، لڑکیاں ہیں لڑکوں سے رابطے میں ہیں، فیس بک سے دوستی کر کے، انسٹاگرام سے دوستی کر کے آپس میں شادیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو لے کر کے بھاگ رہے ہیں، خاندان کی ناک کٹا رہے ہیں۔ کل کی بات ہے، آپ کے اتراکھنڈ کی رودر پور سے ایک ہمارے جاننے والے کیا، ان کا ایک بچہ دارالعلوم میں پڑھتا ہے، اس نے مجھ سے آ کر کے کہا کہ ہمارے ابا نے فون کیا ہے کہ محلے کے اندر ایک لڑکا اور دوسرے گاؤں کی ایک لڑکی رشتہ داری میں ہی ہے، فیس بک پر ان کی دوستی ہو گئی، برادری بھی الگ الگ ہے اور کوئی مناسبت بھی نہیں ہے، اور وہ دونوں مصر ہیں کہ ہم آپس میں شادی کریں گے، اور سب کچھ ہو چکا جو نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس تو اس بات کا ہوا، اس نے کہا کہ وہ سب کچھ ہو چکا ہے جو مسلمان کے لیے کبھی نہیں کرنا چاہیے اور مسلمان کے لیے کبھی جائز ہے ہی نہیں، ایسا کام کہ جس کام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن گندی حرکت میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی مومن کسی مومن عورت کے ساتھ گندی حرکت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکل کر کبوتر کی طرح سر کے اوپر اڑتا رہتا ہے، جب وہ کام کر کے ہٹ جاتا ہے تب وہ ایمان دل میں لوٹتا ہے، ایمان اس شخص کے دل میں رکتا ہی نہیں ہے جو گندی حرکت میں مبتلا ہے۔ نوجوان کیسی کیسی لتوں میں آپ لوگ مبتلا ہیں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، پتہ نہیں کہاں کہاں۔ جوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو، 100% دین پر آ جاؤ، پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے نہیں آتی ہے۔ آپ کی جوانی کی جو قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، میں کہہ سکتا ہوں بوڑھوں کی عبادت کی اتنی اہمیت اللہ کے یہاں نہیں ہے جتنی اہمیت جوانوں کی عبادت۔ جو بوڑھا کسی کام کے لائق نہیں رہا، وہ اگر مسجد میں اللہ اللہ کرتا ہے تو لحاق کرتا ہے۔ وہ جوان جو قتل و غارت گری بھی کر سکتا ہے، اس کے جسم میں طاقت ہے، وہ چوری چپوری بھی کر سکتا ہے، وہ زناکاری بدکاری بھی کر سکتا ہے، دنیا کا ہر گناہ کر سکتا ہے، اگر وہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے سامنے آ کر سجدے میں پڑ جائے تو واقعی وہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ اللہ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ بات کہیں اور جا رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں 100% دین پر عمل کرنے والے بنو گے تو اللہ کی نصرت آئے گی، ورنہ نہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی یہ آیت سورہ شورى کی ہے، اسی طریقے کی ملتی جلتی ایک آیت سورہ ہود کے اندر بھی آئی ہے۔ علماء آپ کو بتا سکتے ہیں، قراء اور حفاظ فوراً سمجھ جائیں گے، اسی قسم کے بعد ایک آیت ہے، میں اس کا بھی ترجمہ آپ کو سنا دوں۔
سورہ ہود میں سورہ یوسف سے 1.5 رکوع پہلے اللہ تبارک نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے 100% مضبوطی سے اس کو پکڑ لیجئے، اور جو مومن آپ کے ساتھ کفر سے توبہ کر چکے ہیں، ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، وہ بھی 100% پکڑ لیں، سرکشی نہ کریں، سرکشی نہ کریں، کوئی غلط حرکت نہ کریں، ولا تطغوا، حد سے تجاوز نہ کریں، اپنے حد کے اندر رہیں، دائرے کے اندر رہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، جوانوں سن لو، ذرا غور سے سنو، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہاری ایک ایک کرتوت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تمہاری ایک ایک کرتوت کو دیکھ رہے ہیں۔ جوانوں، تم موبائل پر کیسی کیسی گندی حرکتیں کرتے ہو، تم اپنے خاندان سے چھپا سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں سے چھپا سکتے ہو، ماں باپ سے چھپا سکتے ہو، گھر کے کمرے میں بیٹھ کر، گھر کے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر تم موبائل پر گندی فلمیں بھی دیکھ سکتے ہو، کسی ناجائز لڑکی سے بات بھی کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، دوستیاں کر سکتے ہو، گھر والوں سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھو حد سے آگے مت بڑھو، اللہ نے کہا حد سے آگے مت بڑھو، ایک ایک کرتوت اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے علم سے، اللہ کی نگاہ سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی آگے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم و زیادتی کرنے والے ظالم اور حکومت اور شیاطین جو چاہتے ہیں ان کی طرف کو میلان مت رکھو۔ یہودیوں نے ایک موبائل بنا کر آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اسے آپ مسلمان تو بنا سکتے ہو، اس موبائل کو لے کر اس میں گندی حرکتوں میں مبتلا ہو جاؤ، ظالموں کے منشا کو پورا کر دو اور ان کی خواہشات کی طرف آپ کا دل میل ہو جائے، جو وہ چاہتے ہیں آپ کے دل میں اس کی اچھائی بیٹھ جائے۔ اگر ایسا کرو گے تو قرآن نے کہہ دیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ آپ کو جلائے گی، جہنم کی آگ آپ کو جلائے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں دوست مددگار نہیں ملے گا۔ اور آخر میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری نصرت نہیں ہوگی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اگر غلط حرکتوں میں مبتلا ہوگے، ظالموں کی خواہشات کو پورا کرو گے، حد سے تجاوز کرو گے، سرکشی پر اترو گے، گناہوں میں مبتلا ہوگے، اللہ کی مدد پھر نہیں آ سکتی۔ اللہ کی مدد آئے گی 100% دین پر عمل کرنے سے۔ میں ایک بات جوانوں سے اور کہہ دوں اور اس کے بعد ایک بات اور کہوں گا، پھر میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ سے زیادہ یقین کیجیے میں تھکا ہوا ہوں، میں صبح سے یہی کام کرتا رہا ہوں، اور تعلق میں امتحان بھی چل رہا ہے، امتحان کی ڈیوٹی بھی دیتے ہیں، دو تین گھنٹے کھڑے ہو کر کے نگرانی بھی کرتے ہیں طلبا کی، کوئی نقل وقل تو نہیں کر رہا ہے، اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں لوگوں سے تو دین کی بات بتانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع میں سے کوئی ایک بندہ بھی اگر ہماری بات کو سن کر کسی ایک نیکی پر آ جائے تو شاید اللہ کے ہمارے کام آ جائے۔ نوجوانوں سے ایک بات عرض کروں اور اس کے بعد ایک بات اور کہوں گا۔ نوجوانوں سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں نوجوانوں کی تعداد بہت ہے، میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ میری آنکھیں غلط تو نہیں دیکھ رہی ہیں، آج اتفاق سے جوان ہمارے حصے میں آ کیسے گئے؟ بوڑھے باڑے اس گاؤں میں ہیں نہیں کیا؟ بڈھے پاڈے کیوں نہیں مل رہے ہم کو؟ بزرگوں کی صورتوں کو دیکھ کر کے دل خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ ان کی سفید داڑھی کو دیکھ کر ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن جوانوں کی قدر اللہ کے یہاں بہت ہے۔ جوانوں ایک بات توجہ سے سن لو، ابھی یہاں سے اٹھ کر جلسے سے آپ جائیں گے، دعا کے بعد بستر پر لیٹنا، دل و دماغ کو بالکل نیوٹرل آزاد کر لینا، یہ مت دیکھنا کہ ہم نے کیا کہا، دیوبند سے آنے والے نے کیا کہا، مفتی ریاست صاحب آئیں گے انہوں نے کیا کہا، کوئی عالم کیا کہہ رہا تھا، ان چیزوں کے اوپر آپ توجہ نہ دیتے ہوئے آپ اپنی صحیح عقل کو خود استعمال کرنا۔ ہماری بات کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنی عقل کو استعمال کرنا، اپنے دل سے پوچھنا، یہ پوچھنا بستر پر لیٹ کر کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو صحیح ہے غلط، یہ پوچھ لینا، تمہارا دل جو کہے وہ کر لینا، ہماری بات کو مانو۔ اور ایک بات اور پوچھنا اپنے دل سے، اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان کا دل سب سے بڑا اور سب سے پہلا مفتی ہوتا ہے، وہ فتویٰ دے دیتا ہے دل کہ تو غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے۔ فتویٰ جو لوگ دارالفتہ میں جاتے ہیں نا، ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں دارالفتہ میں ان کے دل میں چور بہت سو کا ہوتا ہے، ورنہ ان کا دل بولنا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، دل بتا دیتا ہے۔ تو اپنے دل سے پوچھنا اور یہ بات پوچھنا کہ جس کے پیچھے پیچھے تم چل رہے ہو، جن لوگوں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو،
جن کو تم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا رکھا ہے، جوانوں سنو توجہ سے، جن لوگوں کو تم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل بنا رکھا ہے، نمونہ بنا رکھا ہے، جس کو تم اپنا قائد بنا رہے ہو، اپنا رہبر بنا رہے ہو، اور جس کے مطابق اور جس کی زندگی کی طرح تم اپنی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو، جس کے حلیے کی طرح تم اپنے حلیے کو دیکھنا چاہتے ہو، دل سے پوچھ لینا کہ تمہارا آئیڈیل، نمونہ، قائد، رہبر، رہنما وہی ہونا چاہیے جس کے پیچھے چل رہے ہو، یا کسی غلط آدمی کو پکڑ گیا ہے؟ جو دل کا ہے اس پر عمل کر لو، آج ہی طے کر لو، کچھ پتا نہیں صبح تک کون زندہ رہا کون مر گیا، کون ہے اس مجمع میں جس بات کی گارنٹی دے سکے کہ فجر کی نماز ہمیں ملے گی؟ کون ہے جو اس بات کی گارنٹی دے سکے؟ کسی کو کچھ پتا نہیں کہ صبح کس کو ملی کس کو نہ ملی، اللہ نے کس کو اٹھا لیا کس کو چھوڑ دیا، کچھ پتا نہیں، کیا کی دیر ہے؟ توبہ کرو، آپ نے کس کو آئیڈیل نمونہ بنا لیا؟ جوانوں میرے بھائیوں، میں اپنے دل کا درد بتا رہا ہوں، ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے اگر بڑے بھائی کے دل میں کوئی درد ہے، تکلیف ہے، چھوٹے بھائیوں سے وہ بیان نہیں کرے گا، آپ کی زبان میں کہیے کہ چھوٹے بھائیوں سے وہ شیئر نہیں کرے گا، گھٹ گھٹ کر مر جائے گا، گھٹ گھٹ کر مر جائے گا، اپنے بھائیوں سے بیان کر لے گا، دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے دل کو درد کا ہم بیان کر رہے ہیں، برا مت مانیے گا نوجوانوں۔ آپ نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو نمونہ بنا رکھا ہے اور جو آئیڈیل بنا رکھا ہے، فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے شیطان، کرکٹ کے میدان میں اچھل کود کرنے والے اوباشوں، تم میں سے ہر شخص کی ایک چاہت ہوتی ہے، تم میں سے ہر شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی فلم میں کام کرنے والے فلاں ہیرو کی طرح ہو، ہمارے بالوں کا اسٹائل فلاں ہیرو کی طرح ہو، ہمارا پینٹ فلاں ہیرو کی طرح ہو، اور ہمارا حلیہ فلاں ہیرو کی طرح ہو، ہمارے پیر کے اندر جوتے کرکٹ کے میدان میں اچھل کود کرنے والے اوباشوں کی طرح ہو۔ اپنی پوری زندگی تم فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے شیطانوں کی طرح کرنا چاہتے ہو۔ تم سوچ لینا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ نوجوانوں، اپنے آئیڈیل کو بدلو، اپنے نمونے کو بدلو، اپنا نمونہ بنا لو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی تھے، سن 4 ہجری میں غزوہ خندق کے اندر ان کے ہاتھ پر ایک تیر لگا، ان کے ہاتھ پر تیر لگا، رگ کٹ گئی، اور رگ کٹنے کی وجہ سے خون بہنے لگا۔ میڈیکل سائنس اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، اتنی ترقی اس نے نہیں کی تھی کہ ٹانکے لگا دیے جاتے، کوئی انجیکشن لگا کر خون کو روک دیا جاتا، آپریشن کر دیا جاتا۔ رگ پر تیر لگ گیا، تیر لگنے کی وجہ سے اور زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جنازہ اٹھا۔ نوجوانوں ذرا توجہ سے سنو، غور سے، کیا ہوا پھر؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لوگوں نے، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے جنازہ اٹھایا، جنازے کی چارپائی لے کر کے چلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے میں شریک ہیں۔ جن صحابہ نے کندھا دیا اور چارپائی کو سہارا دیا، انہوں نے محسوس کیا کہ چارپائی بڑی ہلکی ہے، اس میں وزن ہی نہیں ہے۔ لوٹ کر کے پیچھے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اے اللہ کے رسول، سعد کے جنازے میں وزن ہی نہیں ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم خالی چارپائی لے کر کے جا رہے ہیں، سعد کی نعش اور سعد کی میت اس چارپائی کے اوپر نہیں ہے، انتہائی ہلکی چارپائی ہے، ان کا وزن کہاں گیا؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور نوجوان ذرا غور سے سنیں، آقا نے فرمایا میری نبوت کی نگاہیں اور میری نبوت کی آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ پکی حدیث سنا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے نمبر پر قرآن ہے، اس کی تو نظیر ہی نہیں ہے، دوسرے نمبر پر قرآن کے بعد بخاری شریف ہے، تیسرے نمبر پر مسلم شریف ہے۔ اس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے 70,000 ایسے فرشتے بھیجے ہیں جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے، آج پہلی مرتبہ زمین پر اترے ہیں، اور ان فرشتوں نے سعد کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، ان کا بوجھ فرشتوں کے کندھوں پر ہے، فرشتے اپنے کندھوں پر انہیں لیے پھر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ سعد کے جنازے کو کندھا دینے کی سعادت ہمیں حاصل ہو گئی، تمہارے کندھوں پر سعد کا جنازہ ہی کہاں کہ تمہیں وزن نہیں۔ میں نوجوانوں کو یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں، تمہاری پسند کا جو سب سے پسندیدہ پیارا تمہارا محبوب ترین ہیرو ہو، تم اس کا کہیں سے نمبر حاصل کر لو،
جو کرکٹر تمہارا پسندیدہ کرکٹر ہو اس کا کہیں سے نمبر حاصل کر لو، گھر والوں کو دے جانا اور یوں کہنا کہ جب ہمارا انتقال ہو، ہم مر جائیں تو اس کو فون کر دینا کہ تیرے بہت بڑے فین کا انتقال ہو گیا، کہ ہم اس کے بہت بڑے فین تھے، انتقال ہو گیا، تو تمہارے جنازے میں کیا آئے گا؟ جوانوں کس کے چکر میں پڑ گئے تم؟ ایسے لوگوں کے چکر میں اپنی جوانی کی قیمتی عمر برباد کر رہے ہو، جو تمہارے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، تمہاری قبر پر 3 مٹھی مٹی نہیں ڈال سکتا، جو قبر کے کنارے کھڑے ہو کر 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کے تمہیں اشارے ثواب نہیں کر سکتا، تم جوانی کے قیمتی لمحات برباد کر رہے ہو۔ کیوں کر رہے ہو آخر؟ تمہیں کیا مل جاتا ہے؟ جو کرکٹ کھیلتے ہیں انہیں دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، کروڑوں کی آمدنی ان کی ہوتی ہے، میدان میں بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ان کا جسمانی فائدہ ہوتا ہے، ورزش ہوتی ہے، تمہیں کیا ملتا ہے؟ تم انٹرنیٹ میں پیسے اپنے استعمال کرو، موبائل میں پیسے اپنے استعمال کرو، جوانی اپنی خرچ کرو، صحت اپنی برباد کرو، تمہیں ملتا کیا ہے؟ تم تو نہ 3 میں نہ 13 میں۔ سوچو، عقل کو استعمال کرو، اس لیے میں نے کہا تھا یہ نہ سوچنا کہ میں نے کہا تھا، اپنے دل اور دماغ کو استعمال کرو، اگر دل اور دماغ صحیح بات کا ہے اس پر عمل کرو۔ کس کس چکر میں تم پڑ گئے؟ جوانوں نے قوم کو برباد کر دیا۔ جس قوم کے جوان صحیح راستے پر ہوں اس قوم کا کوئی بال بیٹا نہیں کر سکتا ہے۔ جوان وہ قوم ہوتی ہے اور وہ برادری ہوتی ہے کہ بڑے بڑے عقل مند جوانوں کی گرمی کے سامنے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ کاش یہ جوانوں کی گرمی دین کی خدمت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ میں امید رکھوں گا اپنے جوانوں سے کہ آپ غور کر لیں گے انشاءاللہ۔ جوانوں کی تعداد بہت ساری تھی، اس لیے میں نے یہ بات عرض کر دی۔ میں دوبارہ سے اپنی پچھلی بات کی طرف کو پلٹوں اور تیسری بات عرض کر دوں۔ میں نے یہ کہا کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آئے گی 100% دین پر عمل کرنے سے۔ 100% دین پر عمل کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ اور آپ جانتے ہیں، ہر عقل مند جانتا ہے، کوئی پاگل نہیں ہے، کوئی اندھا نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں اور دل کی آنکھیں دی ہیں جن سے وہ دیکھ سکتا ہے، سر کی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں جن سے وہ غور کر کے سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ 100% دین پر عمل تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں دین کا علم ہو۔ ہم حلال جانتے ہوں گے تو اختیار کریں گے، حرام جانتے ہوں گے تو ان سے بچیں گے، فرض جانتے ہوں گے اس پر عمل کریں گے، واجب جانتے ہوں گے عمل کریں گے، سنتوں جانتے ہوں گے ان پر عمل کریں گے۔ ہمیں سنتوں کا علم نہیں، واجبات کا علم نہیں، فرائض کا علم نہیں، ہم عمل کیسے کریں گے؟ 100% دین پر عمل کرنے والے ہم تبھی بن سکتے ہیں جب ہمیں دین کا علم ہو، علم محفوظ رہے، علم برباد نہ ہو اور دین برباد نہ ہو۔ اسی دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے ہمارے اکابر علماء نے ان مدرسوں کو قائم کیا ہے۔ ان کی برکت ہے کہ قرآن محفوظ، سنت محفوظ، حدیث محفوظ، تفسیر محفوظ، فرائض محفوظ، سب کچھ محفوظ۔ اور اس مدرسوں میں پڑھنے والے علماء آپ کسی چیز کے فرض پوچھتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، سنتیں پوچھتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ فرض کرو اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو دین کی حفاظت کرنے والا کون تھا؟ کون دین کی حفاظت کرتا؟ آج اگر دین محفوظ ہے تو ان مدرسوں کی برکت سے محفوظ ہے۔ ان مدرسوں کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ ہمارے اکابر میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آپ نے سب نے نام سنا ہوگا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ میرٹھ میں بیان فرما رہے تھے، ان کے خطبات میں وہ بیان کا ٹکڑا لکھا ہوا ہے۔ بیان فرما رہے تھے، جوش آ گیا، بیان کرتے کرتے جوش میں کہا کہ لوگوں سن لو، یہ علماء آپ سے چندہ مانگتے ہیں تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہیں مانگتے، اپنا گھر چلانے کے لیے نہیں مانگتے۔ کہا کہ لوگوں تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں، ان کے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، تمہارے پاس 2 پیر ہیں، ان کے پاس بھی 2 پیر ہیں، تمہارے جسم میں طاقت ہے، ان کے جسم میں بھی طاقت ہے، تمہارے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ان علماء کے رگوں میں بھی خون دوڑ رہا ہے۔ ان چاروں ہاتھ پیروں کو استعمال کر کے تم کھیتی باڑی کر سکتے ہو، تم دکان چلا سکتے ہو، تم نوکری کر سکتے ہو، آفس چلا سکتے ہو، تم مزدوری محنت کر سکتے ہو، رکشہ چلا سکتے ہو، ٹیکسیاں چلا سکتے ہو، معاش اپنا اختیار کر سکتے ہو، اپنے پیٹ کے گزارنے کا طریقہ اختیار کر سکتے ہو۔ ان علماء کے پاس بھی 4 ہاتھ پیر ہیں، یہ اپنے پیٹ کو گزارنے کا طریقہ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔
ان کے پاس بھی 4 ہاتھ پیر ہیں، یہ لولے اپاہج لگڑے نہیں ہیں، کھیتی باڑی یہ بھی کر سکتے ہیں، دکانیں بھی چلا سکتے ہیں، سب کچھ چلا سکتے ہیں، لیکن کھیتی باڑی کو چھوڑ کر، دکانوں کو چھوڑ کر، نوکری کو چھوڑ کر، محنت مزدوری کو چھوڑ کر انہوں نے مدرسوں کو پکڑ لیا، مسجد کے ممبر کو پکڑ لیا، مسجد کے مصلی کو پکڑ لیا۔ کیوں؟ اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہیں، پیٹ پالنے کے لیے 4 ہاتھ پیر تمہاری طرح ان کے پاس بھی تھے، انہیں اپنے پیٹ کی فکر نہیں ہے، صرف انہوں نے مدرسوں کو پکڑا ہے، مسجد کو پکڑا ہے تو دین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ غور کر لو، اگر انہوں نے مدرسوں کو چھوڑ دیا، مسجدوں کو چھوڑ دیا، تمہاری طرح دکانوں میں جا کر بیٹھ گئے، کھیتوں میں کام کرنے لگے، رکشہ چلانے لگے، تو یہ تو اپنے پیٹ کا ذریعہ ڈھونڈ لیں گے، یہ اپنے پیٹ کو پالنے کا گزارا کرنے کا ذریعہ ڈھونڈ لیں گے۔ تم سوچو کہ تمہارے دین کا پھر کیا بنے گا؟ تمہارے دین کی خدمت انجام دینے والے علماء کرام ہیں، کیا بنے گا تمہارے دین کا؟ اور آخری بات عرض کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں، یہ علماء آپ کا کام کر رہے ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے، ان کی نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، میں یاد دلاتا ہوں، آپ کو یاد آ جائے گی۔ یہ بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے کہ بچہ کتنے سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرنا ہے؟ 7 سال۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ 7 سال۔ کتنے سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرنا ہے؟ 7 سال کا۔ ابھی پوری حدیث نہیں ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اگر نماز پڑھتا ہے بہت اچھا، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اگر نہیں پڑھتا ہے سمجھانے بجھانے سے کام لو، اس کی عادت ڈلواؤ نماز پڑھنے کی۔ 10 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، اگر پڑھتا ہے بہت اچھا، نہیں پڑھتا ہے پٹائی لگاؤ، ادب سکھاؤ، اور پٹائی کر کے سختی کر کے اس کو نماز کا عادی بناؤ۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محترم ہمارے شیخ و مرشد حضرت اقدس مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی غور کرے، اگر کوئی آدمی 7 سال کا بچہ اپنا ہو جائے، 7 سال کے بچے سے یہ کہے گا کہ بیٹا تم نماز پڑھو، اور اسے نماز یاد نہیں ہے، نماز میں پڑھی جانے والی سورتیں یاد نہیں ہیں، درود شریف یاد نہیں ہے، دعائے معصورہ یاد نہیں ہے، اتحیات یاد نہیں ہے، تو وہ اپنی معصوم سی زبان سے آپ کے منہ پر تھپڑ مار دے گا اور یہ کہے گا ابا آپ نے مجھے نماز تو یاد نہیں کرائی، نماز کا طریقہ نہیں سکھایا، وضو کا طریقہ نہیں سکھایا، میں نماز کیسے پڑھوں؟ سمجھو ذمہ داری کس کی؟ آپ 7 سال کے بچے سے نماز کا حکم کریں گے، نماز پڑھنے کو کہیں گے، وہ اپنی زبان سے کہہ دے گا ابا آپ نے مجھے وضو نہیں سکھایا، نماز مجھے یاد نہیں کرائی، نماز کا طریقہ نہیں بتایا، نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں آپ نے مجھے یاد نہیں کرائی، میں نماز کیسے پڑھوں؟ وہ تو معصوم زبان سے، چھوٹا بچہ معصوم بچہ ہے، وہ کہہ دے گا، آپ شرم کی وجہ سے زمین میں دھس جائیں گے کہ چھوٹے سے بچے نے میری غلطی کی نشاندہی کر دی، پکڑ لی میری غلطی میری ہے۔ 7 سال سے پہلے نماز یاد کرا دینا ذمہ داری آپ کی ہے، لیکن آپ صبح فجر میں اٹھ کر گنا چھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں، گنا کاٹنے چلے جاتے ہیں، صبح کو اٹھ کر دکان پر چلے جاتے ہیں، صبح کو اٹھ کر آفس میں چلے جاتے ہیں۔ ان علماء کا احسان مانو کہ ان آپ کے بچوں کو لے کر یہ علماء کرام بیٹھ جاتے ہیں، جو ذمہ داری آپ کی تھی وہ ذمہ داری یہ ادا کر رہے ہیں۔ ان مدرسوں کی علماء کرام کی قدر و قیمت کو سمجھو میرے بھائیوں، اگر علماء کی مدرسوں کی قدر و قیمت کو سمجھ لیا، ان کو مضبوط رکھا، دین کو سیکھا اور دین کو سیکھ کر 100% دین پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آئے گی، تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، کوئی مصیبت ہمارے اوپر انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی مدد کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجنے پر قادر ہیں۔ اور بھائی دیکھو بات یہ ہے، میں پوری رات تقریر کرتا رہوں اور اپنی تقریر پر خود عمل نہ کروں تو میں اللہ کے یہاں بچ نہیں پاؤں گا۔ اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تقریر تو کرتا تھا، عمل کیوں نہیں کرتا تھا؟ آپ پوری رات تقریر سنتے رہیں، ابھی کئی علماء کے آپ بیانات سنیں گے، اگر آپ بیانات سنتے رہیں اور عمل نہ کریں، یہیں جھاڑ کے چلے جائیں، جیسا کہ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، اللہ کے یہاں بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ علماء کی تقریریں خوب سنتے تھے، خوب نعرے بازی کرتے تھے، خوب زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، لیکن ان کی بتائی ہوئی باتوں پر جو وہ قرآن اور حدیث سناتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو کیا بنے گا؟ کیا جواب ہوگا؟ اس لیے اٹھنے سے پہلے یہ عزم کریں کہ جو کہا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا؟ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔